ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، طویل خشک موسم کے بعد موسم نے بدلے انداز۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری، سوات کی وادی کالام میں ہر سو سفیدی، اسکردو میں درجہ حرارت -8، گلگت میں -5 تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک بالائی علاقوں میں اثر انداز رہیں گی۔ کوئٹہ، ژوب، زیارت سمیت بلوچستان میں بھی 28 اور 29 جنوری کو بارش کا امکان۔ لاہور میں 7 اور کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، آج 7 پروازیں منسوخ، 2 متبادل ایئرپورٹ پر منتقل، موٹر وے اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب میں نمونیا سے 24 گھنٹے میں مزید 7 بچے انتقال کر گئے۔ جنوری میں نمونیا میں اموات کی تعداد 240 ہو گئی۔ 13,663 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ نواز شریف 10 فروری کو دوبارہ لندن کی فلائٹ کا بندوبست کریں۔ پی ٹی آئی رہنما گوہر خان کا بنیر میں خطاب، کہا بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، جھگڑا ختم کریں۔ درخواست ہے 8 فروری کو عوام کا راستہ نہ روکیں، حق کی رائے دہی استعمال کرنے دیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کیسے ہی مشکل حالات ہوں لوگ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں، تمام امیدوار اتوار کو ریلیاں نکالیں، یہ آئینی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ٹیکس سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز وکلائے صفائی کے پیش نہ ہونے پر خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سماعت 1 روز کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ سائفر کیس میں گواہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری فیصل نیاز ترمزی نے گزشتہ روز بیان ریکارڈ کرا دیا۔ نگراں حکومت نے احمد اسحاق جہانگیر کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کی بطور ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ احمد اسحاق جہانگیر عدلیہ مخالف مہم کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بھی سربراہ ہیں۔ احمد اسحاق جہانگیر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈی جی بھی رہ چکے ہیں۔ اب روز روز تجربے کرنے کا وقت نہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہا ہے تو کوئی معیشت ٹھیک کرنے کا دعوے دار ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کا مظفر گڑھ میں خطاب، کہا 2018 میں دھاندلی سے مسلط حکمران کا ایجنڈا معیشت تباہ کرنا تھا، اس حکمران کے پلے دھوکے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں۔ 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں۔ دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں۔ ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈرز کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے۔ ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے شفافیت بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی آج پشاور میں پنڈال سجائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں سے خطاب کریں گے۔ حیات آباد اتوار بازار میں جلسے کے انتظامات مکمل، جلسہ گاہ کے اعتراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کی صوبائی اور مرکزی قیادت شرکت کرے گی۔ منشور نہیں دے رہی، میری نقل کر رہی ہے۔ ایک دن میں کوئی اعلان کرتا ہوں، دوسرے دن جلسے میں نون لیگ کی بہن وہ دوہرا دیتی ہے۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ملتان میں خطاب، کہا نواز شریف سی پیک چور ہے، گلی گلی میں شور صرف پاناما کی وجہ سے نہیں، اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 8 فروری کو ملک بھر میں تیروں کی بارش ہوگی، شیر کا شکار کریں گے، عوام کی حمایت سے یہ الیکشن جیتیں گے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے، غربت کا خاتمہ کر کے ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔ مسلم لیگ
لیگ نون کا منشور آخرکار تیار ہو گیا. نواز شریف نون لیگ کا انتخابی منشور آج لاہور میں پیش کریں گے. مسلم لیگ نون آج ایبٹ آباد میں پاور شو کرے گی. سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی. کالج گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل. صدر نون لیگ شہباز شریف آج راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کریں گے. پاکستان کے حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا. مہنگائی کم کریں گے, بجلی سستی کریں گے, گھر گھر گیس ملے گی. نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب. کہا تبدیلی کے نام پر ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا. اگر نون لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا. مذاق نہیں کر رہا, وہ بات کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے. مریم نواز بولی آج کل مخالف جماعتیں پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں. نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے اسکولوں میں مویشی بندے ہوتے ہیں. جہاں جلسہ کرتے ہیں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں, وہاں دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے نظر آتے ہیں. ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقے پی ایس 105 پہ آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. ہماری ترجیح صحت ہے, غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVD SIUT بنائی, خواتین کو پنک بس دی, عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے. ہم نے طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ, آپ وقتی طور پر ناراض ہوں یا نہ ہوں, ہم جھوٹے ڈھکوسلوں کی وہ جذباتی نعرے کہ جن کی بدولت تصادم جنم لے اور تصادم کے نتیجے میں تشدد جنم لے, وہ سیاست نہیں کریں. طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ, تشدد کی سیاست نہیں کریں گے. فیصل سبزواری کا شاہ فیصل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب. بولے پیپلز پارٹی نے 10 سال لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا. جعلی میئر لانے کے لیے 73 UCs کم کر کے ووٹوں کی نشستیں بڑھائی گئیں. بلدیاتی نمائندے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن ستو پی کر سو رہا ہے. میرا نانا بھی وزیر اعظم تھا, میرا باپ بھی صدر پاکستان تھا, میری والدہ بھی وزیر اعظم تھی. میرا حق بنتا ہے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں. ایک دوسرا ابھی لندن سے تشریف لائے ہیں, 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں, چوتھے بار بھی مجھے وزیر اعظم بنا دو. ایک نہ تجربے کار کہہ رہا ہے اسے وزیر اعظم بنا دو. دلیل دے رہا ہے نانا اور والدہ وزیر اعظم اور والد صدر تھے. ایک شخص لندن سے آیا, 3 بار کچھ نہ کر کے کہتا ہے آخری بار وزیر اعظم بنا دو. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا حیدرآباد والوں جب یہ لوگ آئیں ان کو گٹر میں ڈال دو جو ان کی سیاست کی وجہ سے ابل رہے ہیں. قرض اتارو ملک سنوارو, روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے بھی یاد ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی 100 سال بھی رہے تو کچھ نہیں بدلے گا. ہم روٹی کپڑا مکان اور روزگار کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. خوشحال پاکستان کے لیے عوام 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہ دے سکی. نسل کشی بند کرنے کے اقدامات کی ہدایت کر دی. 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم. عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے. کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی. اسرائیل کے خلاف درخواست گزار جنوبی افریقہ فیصلے سے مطمئن. ملک میں جشن کا سما. کیس کی سماعت جوہانسبرگ میں براہ راست دکھائی گئی. فیصلہ سنتے ہی جنوبی افریقی صدر خوشی سے نہال. وزیر انصاف اور دیگر شہری بھی جھوم اٹھے. فلسطین کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر خارجہ عمار حجازی نے کہا غزہ میں صورتحال کی سنگینی کو عدالت تسلیم کرتی ہے. مصر, ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار. جنوبی افریقہ کو مبارکباد بھی دی. پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل پہ لازم ہے کہ یہ آئی سی جے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے. پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آئی سی جے نے اپنی حدود پر فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا تھا.
ICJ نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم دیا، چاہتے ہیں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ غزہ کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے، سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ابتدائی طور پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیام منایا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے، مظفر آباد میں ریلی اور جلسے، برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتے ہیں بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کی جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکتا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں سکھوں نے بھارتی قونصلیٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ خالصتان کے جھنڈے اٹھائے سکھ جتھوں نے بھارتی ترنگا جلا دیا۔ سکھ خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ کل سین فرانسسکو میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔